جاوید اختر کو تو جانتے ہوں گے آپ لوگ، شبانہ اعظمی کا شوہر جاوید اختر، جو ایتھیسٹ ہے، جو ملحد ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا ہے، اس کا ڈیبیٹ ہونے والا ہے ایک مولانا کے ساتھ کل صبح 11 بجے یوٹیوب پر وہ لائیو ہوگا، اور ڈیبیٹ کا ٹاپک کیا ہے؟ ڈز گاڈ ایگزسٹ، کیا خدا موجود ہے، کیا اللہ ہے؟ اس پر وہ جاوید اختر نام کا ملحد وہ بحث کرے گا. یعنی وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ اس دنیا میں کوئی رب بھی ہے، کوئی اللہ بھی ہے، کوئی اس دنیا کو بنانے والا بھی ہے. یہ دور آ چکا ہے جب علماء کو اس بات پہ ڈیبیٹ کرنا پڑ رہا ہے کہ اللہ ہے، اور اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے قیامت کے پہلے وہ دور بھی آئے گا، لوگ بہت زیادہ سوالات کریں گے، اتنے سوالات کریں گے کہ یہاں تک سوال پہنچ جائے گا جب ساری چیزوں کو اللہ نے بنایا، فمن خلق اللہ، تو اللہ کو کس نے بنایا، اللہ کو بنانے والا کون ہے، یہاں تک سوال کیا جائے گا. اور جب یہ سوال تمہارے ذہن میں آ جائے، تمہارے دماغ میں آ جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا فَلْيَنْتَهِ وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب انسان کے دماغ میں اس طریقے کا سوال آئے تو اللہ کی پناہ مانگے شیطان مردود سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے اور جلدی سے اپنے خیال کو دل سے نکال دے. یہ دور آ چکا ہے کہ اللہ کے وجود پر ڈیبیٹ ہونے والا ہے. علماء کو یہ ثابت کرنا پڑ رہا ہے کہ اللہ بھی موجود ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اس دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کرو، میری بہنوں اپنے ایمان کی حفاظت کرو. اور ایمان کی حفاظت کرنا ہے تو 3 چیزوں کو لازم پکڑ لو، 3 چیزوں پر ضروری عمل کرنا ہے، 3 چیزوں کو اپنانا ہے، تبھی ایمان کی حفاظت ہوگی. پہلا کام، علم حاصل کرو، دین سیکھو، ایمان کو سمجھو. ہر مسجد میں مکتب قائم کرو. اپنے بچوں کو مدرسے میں نہیں ڈالتے، کانوینٹ میں پڑھاتے، اسکول میں پڑھاتے ہو تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن مسجد میں مکتب قائم کرو. اچھے ٹیچر کو رکھ کر کے بچوں کو مکتب میں بھیجو. آپ کا بچہ کانوینٹ میں پڑھے، اسکول میں پڑھے، تب بھی وہ دین کی اتنی نالج رکھے، اس کو معلوم ہو اللہ کون ہے، اس کو معلوم ہو رسول کون ہے، اس کو معلوم ہو اسلام کیا ہے. دین کی نالج حاصل کرو، یہ پہلا کام کرنا ہے. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. اے نبی آپ علم حاصل کیجئے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. نبی سے کہا جا رہا ہے علم حاصل کیجئے. دنیا کا پہلا کام یہ ہے علم حاصل کیجئے، اور یہی علم آپ کو قبر میں کام آئے گا. آپ کے بچے ڈاکٹر بنے بہت اچھی بات ہے، انجینئر بنے بہت اچھی بات ہے، بزنس مین بنے بہت اچھی بات ہے. وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، پہلے مسلمان بنے. ان کا شعور اتنا پختہ کرو، ان کو اتنی نالج دے دو. وہ ڈاکٹر ہو تو اسلام پر چلنے والا ڈاکٹر ہو، وہ انجینئر ہو تو اسلام پر چلنے والا انجینئر ہو. اسے معلوم ہو کہ اللہ اس کا رب ہے. وہ دنیا میں کہیں پر بھی جائے اپنے اللہ کے بارے میں مسلمان. دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے، اگر ایمان کی اس لڑائی میں ایمان کو بچانا ہے، دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ اچھے لوگوں کی صحبت اپنانا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا برے لوگوں کی سنگت میں رہا، بگڑ گیا. 950 سال تک اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے والے نبی کا بیٹا برے لوگوں کی سنگت میں رہ کر کے بگڑ گیا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ ڈوب گیا، مر گیا، ختم ہو گیا. دنیا میں بھی برباد ہو گیا، آخرت میں بھی برباد ہو جائے گا. اور اصحاب کہف کا کتا جو غلیظ جانور ہے، جو ناپاک اور نجس جانور ہے، کتا برتن میں منہ لگاتے 7 بار دھونا پڑے گا. وہ کتا اصحاب کہف کے ساتھ تھا تو اللہ نے قرآن میں اس کتے کا ذکر کر دیا. وہ کتا اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کے ساتھ اس کی گنتی ہوئی. اور جب اللہ نے اصحاب کہف کا ذکر کیا، فرمایا سبعۃ وثامنہم کلبہم، وہ 7 اور 8واں ان کا کتا تھا. ان کا کتا بھی 309 سال تک وہ زندہ رہا. اللہ نے 309 سال تک کتے کو بھی محفوظ رکھا. صحبت کا اثر ہوتا ہے میرے پیارے ساتھ. کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن ہمیں پچھتانا پڑے کہ ہم کن لوگوں کی صحبت میں پڑ گئے. یوم یعض الظالم یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا. اے انسان کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن تجھے اپنے ہاتھوں کو کاٹ کے کہنا پڑے اے کاش میں نے فلاں کو ساتھی نہ بنایا ہوتا، فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا.
फलां ने मुझको अल्लाह की राह से बहका दिया। इसलिए संगत बहुत जरूरी चीज है मेरे प्यारे साथियों, अच्छे लोगों की संगत अपनाओ। अपनी बहनों से कहना चाहता हूं, तुम पर्दा करती हो, तुम हयादार हो, तुम शर्मीली हो, लेकिन बेहया लड़कियों के साथ उठोगी बैठोगी, उनसे दोस्ती करोगी, चाहे फेसबुक पर ही उनसे फ्रेंडशिप कर लोगी, चाहे इंस्टाग्राम पर ही उनको फॉलो करोगी, अगर बेहया लड़कियों से तुम दोस्ती करोगी तो एक दिन तुम भी बेहया बन जाओ। तो ये दूसरा काम करना है। और तीसरा काम क्या करना है? अगर ईमान को बचाना है, पहला काम इल्म हासिल करना है, दूसरा काम अच्छे लोगों के साथ रहना है, तीसरा काम क्या करना है? कुरान से अपना ताल्लुक जोड़ना है। कुरान को पढ़ो, कुरान के लिए टाइम निकालो। मोबाइल 10 मिनट के लिए डिस्चार्ज हो जाए बेचैन हो जाते हो, व्हाट्सएप पर कोई मैसेज दोस्तों का है ना देख पाओ बेचैन हो जाते हो। इतनी मोहब्बत तुमको मोबाइल से हो गई, इतनी मोहब्बत तुमको सोशल मीडिया से हो गई। अल्लाह ने अपना अंतिम मैसेज, अपना लास्ट मैसेज, अपना अंतिम संदेश तुमको भेजा है, जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए कुरान की शक्ल में आपको मिला है। और जो कुरान मेरे नबी पर उतरा वही कुरान एज इट इज आपके पास है, एक जेर जबर का भी फर्क नहीं है, वही कुरान आज आपके पास है। दुनिया की किसी भी लाइब्रेरी में चले जाओ, बाइबल के नुस्खों में फर्क मिल जाएगा, वेद और रामायण में फर्क मिल जाएगा, पुराणों में फर्क मिल जाएगा, मगर अल्लाह की कसम उस्मान गनी जिस कुरान की तिलावत करते हुए शहीद हुए थे और जिस कुरान पर उनके खून के छींटे पड़े थे, आज भी ताशकंद के म्यूजियम में वो कुरान रखा है। उठाओ उस कुरान को और अपने मदरसे में रखे हुए, अपने घर की अलमारी में रखे हुए कुरान को उठाओ, दोनों कुरान में आपको कोई फर्क नहीं मिलेगा। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये कुरान मानो की हो, ये मैन मेड बुक नहीं है, ये मैन रिटन बाई मैन बुक नहीं है, इंसान की लिखी की किताब नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की लिखी किताब नहीं है, ये किताब अल्लाह की किताब है। मेरे प्यारे साथियों, इस कुरान से अपना ताल्लुक